السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی سورۃ النساء آیت 80 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جو یطیع اطاعت کرے، تو و عین اس کا روٹ ورڈ ہے، معنی ہوتا ہے بطیب خاطر، یعنی خوشی سے اطاعت کرنا، حکم ماننا، فرمانبرداری کرنا۔ اس کے اپوزٹ ورڈ ہے، یعنی اس کی جو ضد ہے وہ ہے کرہن۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ کراہت کے ساتھ، ناپسندیدگی کے ساتھ بات ماننا۔ من یطیع الرسول، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرے گا، یعنی جو شخص، فقد پس تحقیق، اطاع اللہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کا حکم مانا، اللہ کی فرمانبرداری کی، اور ما جو تولا منہ موڑ گیا، جس نے اعراض کیا، جس نے روح گردانی کی، فما تو نہیں، ارسلنا ہم نے بھیجا، کا آپ کو، ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، علیہم ان پر، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے جن کا پیچھے تذکرہ چل رہا ہے، حفیظہ نگران بنا کر۔ اس کے بھی بہت سارے معنی ہوتے ہیں، جیسے حفظ کرنا، یاد کرنا۔ حافظ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم میں بھی ہم نے بارہا پڑھا، یعنی حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ تو اس آیت میں رب کریم فرما رہا ہے اپنے محبوب کو، جس شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یقولون کہتے ہیں، طاعہ اطاعت کی، فرمانبرداری کی، حکم مانا، فَإِذَا پس جب برزو نکلتے ہیں، یعنی وہاں سے نکلتے ہیں۔ اس کے بھی بہت سارے معنی ہیں، یعنی ظاہر ہو جانا، یا وہاں سے نکلتے ہیں تو اصلیت ان کی ظاہر ہو جاتی ہے نا۔ وہ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ من سے عندکا آپ کے پاس سے، بیتا راتوں کو مشورہ کرتا ہے، اس نے مشورہ کیا، رات کاٹی، یعنی رات کاٹی، تبییت اس کا مصدر ہے، معنی ہوتا ہے رات کو سوچنا اور تدبیر کرنا۔ طائفہ ایک گروہ، گروپ آف دا پیپل، اور کچھ جگہوں پہ ایک انسان کے لیے بھی آیا ہے۔ منہم ان میں سے، غیر خلاف، الذی اس کے جو، تقول آپ کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم نے حکم مان لیا، اور جب آپ کے پاس سے باہر نکلتے ہیں تو رات بھر ایک گروہ ان میں سے مشورہ کرتا ہے اس کے برعکس، یعنی اس کے اپوزٹ جو آپ نے فرمایا۔ واللہ اور اللہ، یکتبو لکھ رہا ہے، کتابت کرنا، لکھنا، ما یبیتون جو راتوں کو مشورے کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، یہ سوچ سوچ کے وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ، اور اللہ تعالیٰ لکھ رہا ہے جو وہ راتوں کو سوچا کرتے ہیں۔ پس اعرض اعراض کیجئے، منہ موڑ لیجئے، ادھر توجہ نہیں دیجئے، عنہم ان سے۔ تو حکم کیا رب کریم دے رہا ہے کہ پس آپ رخ انور موڑ لیجئے ان سے، وتوکل اور بھروسہ کیجئے، اللہ اللہ تعالیٰ پر، اور بھروسہ کیجئے رب کریم پر، وکفا اور کافی ہے، باللہ اللہ تعالیٰ، وکیلا کارساز، اور اللہ تعالیٰ آپ کا کارساز کافی ہے۔ کیا، پس لا نہیں، افلا کیا پس نہیں، یعنی یتدبرون
وہ غور کرتے، تدبر کرتے، غور و فکر کرتے کس چیز میں؟ قرآن میں. تو کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ ولو، اور اگر، کانا ہوتا، من سے، عند، طرف، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا، لوجدو، تو ضرور پا جاتے، ضرور پاتے، فیہ، اس میں، اختلافاً، اختلاف، یعنی کہیں کچھ اور کہیں کچھ اور لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراؤ بائی ہو جاتے، اختلاف، کثیرا، بہت. تو کیا غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ اور اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوتا تو ضرور اس قرآن کریم میں اختلاف کثیر پاتے. آیت 80 کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. تو بددینوں نے، بد نصیبوں نے، منافقوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اصل میں رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم انہیں رب مان لیں جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو رب مانا ہے. تو اس پر رب کریم نے یہ تصدیق فرما دی کہ بے شک رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اور صحابہ کرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا، ان سے محبت کرنا، اور یہ سب کچھ بڑے فخر اور بڑے محبت سے کرتے ہیں، اور کرنا بھی چاہیے. محبوب کریم نے فرمایا کہ جب تک میں کسی کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو، ہر پیاری چیز سے پیارا نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا. تو آج بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ ان کے سامنے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ تذکرہ کیا جائے تو وہ پتہ نہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ میں نے خود سنا شرک کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. تو انہیں بھی غور کرنا چاہیے، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے. منافق ایسی بات کرتے ہیں، اہل ایمان ایسی بات نہیں کرتے. تو پھر اس آیت میں اللہ نے تصدیق فرما دی، نہ صرف تصدیق فرما دی بلکہ فرمایا جس نے ان کی اطاعت سے منہ موڑا تو اس کا وبال اسی بدلے پر ہے، کیونکہ اللہ نے انہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ آپ ہر صورت انہیں جہنم سے بچائیں. قرآن کریم نے کھول کر بتا دیا کہ اللہ کا وہی مطیع ہے جو اس کے رسول کا مطیع ہے. لاکھ کوئی دعویٰ کرے اطاعت الہی کے، اتباع قرآن کے، وہ جھوٹا ہے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند نہ ہو. پھر لاسٹ میں فرمایا تو ہم نے آپ کو ان کا پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے تھے نا کہ یہ شرک کر رہے ہیں، بتوں کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، دوزخ میں جائیں گے. ظاہر ہے ایک ماں جیسے اپنے بچے کی ناکامی بھی پریشان ہوتی ہے. رسول اللہ تو بہت پیار کرتے تھے نا. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ آپ اپنے فرائض تو آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں، اگر یہ غلط کرتے ہیں تو آپ کا اس میں قصور نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے جائیے. پھر اگلی آیت میں یہ بھی منافقوں کا ہی تذکرہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے تو کہتے تھے ہم آپ پر ایمان بھی لائے اور آپ کی اطاعت ہم پر فرض ہے، لیکن جیسے ہی وہاں سے اٹھتے تھے عجیب و غریب منصوبے بناتے تھے. تو رب فرما رہا ہے کہ ان کے سارے منصوبے ان کے نام اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، انہیں ان کا ریوارڈ ملے گا، بدلہ ملے گا. لیکن چونکہ یہ ظاہراً کلمہ پڑھتے تھے، ظاہری طور پر کفر نہیں کرتے تھے، تو اس لیے محبوبہ آپ چشم پوشی فرمائیے. منافق تو چھپے دشمن تھے نا، کفار کی طرح کھلم کھلا دشمن تو تھے نہیں. ظاہری دشمن کا مقابلہ تو آسان ہوتا ہے، آستین کے سانپ ان کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. تو رب کریم محبوب کو فرما رہا ہے کہ محبوبہ آپ پریشان نہ ہوں،
آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، وہ کافی ہے آپ کے لیے۔ اسے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ کہ اگر کوئی دشمن ایسا ہو یا آستین کے سانپ ہو جو تدبیریں کر رہے ہوں تو ان پر اپنی صلاحیتیں آپ ضائع مت کیجیے، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ آنکھیں ضرور کھلی رکھیں کیونکہ وہ لوگ خطرناک ہوتے ہیں، دشمنوں سے زیادہ یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن اللہ پہ بھروسہ کیجیے، دعا کیجیے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ اس کے علاوہ اب جو فوراً آیت مبارکہ ہمیں سمجھائی جا رہی ہے، پچھلے جتنا مضمون ہے وہ ذہن میں رکھیں، پھر یہ سمجھے تو آپ کو اور مزہ آئے گا۔ ایک تو قرآن کریم کی عظمت کا بتایا جا رہا ہے اور لوگوں کو اس میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو کیا فرمایا، کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے، اس کے علوم اور حکمتوں کے جو بیان ہے وہ نہیں دیکھتے کہ کتنی فصاحت کے ساتھ تمام مخلوق کو اپنے مقابلے سے عاجز کر دیا ہے۔ قرآن کریم میں ہے نا، ہے کوئی بندہ ایسا کہ اس کے مقابلے میں ایک آیت لے آئے، ایک گروپ ہو، ساری دنیا کو ساتھ ملا دو، لیکن کوئی نہیں لا سکا۔ پھر غیبی خبروں سے منافقین کے احوال، ان کے مکر و فریب کو کھول کر رکھ دیا۔ اولین آخرین کی خبریں بھی قرآن کریم میں ہمیں ملتی ہیں۔ تو اگر قرآن کریم میں غور کریں، یقیناً اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے لانے والے اللہ عز و جل کے رسول ہیں۔ تو یہی بات ذہن نشین رہے کہ احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کے اقوال سے بھی کہ قرآن کریم میں غور و فکر کرنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں فرمایا کہ ایک آیت، قرآن کریم کی ایک آیت سمجھ کر اور غور و فکر کر کے پڑھنا، بغیر سوچے بغیر غور و فکر کیے پورا قرآن کریم پڑھنے سے بہتر ہے۔ حدیث طیبہ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک آیت پڑھنا اور اس پر غور و فکر کرنا سارے دن کے قرآن کریم پڑھنے سے افضل ہے۔ یعنی یہاں افضلیت بتائی جا رہی ہے نا، ویسے آپ سارا دن پڑھیں تو اس کی بھی بڑی شان ہے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے غور و فکر کرنے والی آیت کا زیادہ ثواب ہے۔ تو قرآن کریم کا ذکر کرنا، پڑھنا، دیکھنا، چھونا سب عبادت ہے۔ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، خود بھی سنا کریں، لوگوں کو بھی دعوت دیا کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں کہ آؤ قرآن کریم سنتے ہیں۔ پھر قرآن کریم میں غور و فکر کی دعوت دینا، اس کی طرف بلانا، یہ آپ کے اعمال میں اضافہ کرنے والی چیز ہے۔ تو کیا ہم نے سمجھا کہ قرآن میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہوگا، یہ بھی ذہن نشین رہے کہ قرآن کریم میں وہی غور و فکر معتبر اور صحیح ہوگا جو صاحب قرآن یعنی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ صحابہ کرام اور ان سے تربیت کرنے والے تابعین، تبع تابعین کے علوم کی روشنی میں ہو، کیونکہ وہ غور و فکر جو اس کی ذات کے فرامین کے خلاف ہو جس پر قرآن اترا، اور اس غور و فکر کے خلاف ہو جو وحی کے نزول کا مشاہدہ کرنے والے بزرگوں کے غور و فکر کے خلاف ہو، وہ یقیناً معتبر نہیں ہو سکتا۔ اسی اب تو نت نئے ہمیں محققین نظر آتے ہیں جو پچھلے سارے علماء کو، فقہاء کو، محدثین کو، مفسرین کو غلط کہہ رہے ہیں اور ساری امت کے فہم کو غلط قرار دے رہے ہیں، قولاً بھی اور عملاً یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات سمجھا ہے، پچھلے تو سارے جاہل تھے، ہم تازے تازے سیانے ہوئے ہیں، پچھلے تو جھلے تھے۔ تو یہ جو پچھلوں کو جھلا جھلا کہہ رہے ہوتے ہیں وہ حقیقت میں خود کہاں سیانے ہوتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں قرآن کریم کی حقانیت پر ایک نہایت آسان اور واضح دلیل بھی دی جا رہی ہے کہ اگر قرآن کریم اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا، اس میں جو غیب کی خبریں دی گئی ہیں وہ 100% پوری نہ ہوتی، بلکہ کچھ پوری ہو جاتی اور کچھ نہ ہوتی، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ تمام خبریں سچی ہیں 100+%،
درست ثابت ہوئی ہیں ہوں گی۔ ہم تو مسلمان ہیں، کچھ لوگ اس سے بغیر سمجھے اور کچھ سمجھ کے پڑھتے ہیں، کچھ مسائل نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ فائدے اٹھا رہے ہیں، جس نیت سے بھی کوئی پڑھ رہا ہے اس کو وہی فائدہ مل رہا ہے۔ یاد رکھیں اس کو مسلمان کے ساتھ ساتھ کفار بھی پڑھتے ہیں، وہ عربک نہیں پڑھتے لیکن ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ آج سے تقریباً 10 سال پہلے راول پنڈی میں ایک ڈاکٹر تھے، آرمی ہاسپٹل جو ہوتا ہے، ابراہم ان کا نام تھا، وہ کہنے لگے کہ آپ سے زیادہ ہم لوگ پڑھتے ہیں قرآن کریم کو۔ پہلے تو ہوتا تھا اس لیے پڑھتے تھے کہ تاکہ رد ہو سکے کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن ہم نے جو تجربہ کیا، جو بھی سائنٹسٹ نے اس کو یعنی آزمایا کیا، تو ساری باتیں 100% درست نکلی۔ اب ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ جو اس میں بات ہوگی اس کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور ہمیں اس کا رزلٹ صحیح ملتا ہے، اس کے فوائد ہم زیادہ حاصل کر رہے ہیں۔ کاش ہم مسلمانوں کی بھی آنکھیں کھل جائیں، ہم بھی کچھ کریں، ہم بھی غور و فکر کریں جیسے کرنے کا حق ہے۔ آج امت فائدے کی بجائے اس کے اندر ہی لوگوں کو الجھا رہی ہے، یہ غلط طریقہ ہے۔ اور لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کروں گی کہ مستند قرآن کریم پڑھا کریں، جن کی تفاسیر صحیح پہلے لوگوں نے لکھی ہیں، جیسے تفسیر ابن کبیر بہت اچھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت پیاری پیاری تفاسیر ہیں، بہت اچھی ہیں وہ۔ اور جو نیٹ سے آج کل دین حاصل کر رہے ہیں نا، انہیں بھی توجہ کی حاجت ہے کہ جو مستند لوگ ہیں، جن کے پاس صحیح اتھینٹک علم ہے، ان سے رابطہ کیا کریں، انہی سے سیکھا کریں۔ تو آج ہم نے اس آیت سے یہ بھی سیکھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، سنت کی جو ہے وہ عام چیز سمجھتے ہیں، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو ان کے لیے بھی ہے، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن کریم میں؟ کیا وہ ساری آیات نہیں پڑھتے؟ یہ کیسے لوگ ہیں؟ ایک آیت اپنی مرضی سے لے لی اور دوسری آیت چھوڑ دی۔ قرآن کریم کے ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے، قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، قرآن کریم کا یہ حکم ہے کہ تم رسول اللہ کی اتباع کرو، تم رسول اللہ کی اتباع کرو، اور جس نے رسول کی اتباع کی حقیقت میں اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اطاعت کرتے ہیں، محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، ان کے اوپر شرک کے فتوے لگانا یہ منافقین کا طریقہ ہے۔ ہمیں رسول اللہ سے محبت کرنی ہے، سنتوں کو سیکھنا ہے، پھیلانا ہے۔ دیکھو آج کفار کو بھی پتہ ہے کہ اگر مسلمان کو کمزور کرنا چاہتے ہو تو ان کا عقیدہ رسالت کمزور کر دو۔ وہ رسول اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں، ان کے اس عقیدے کو خراب کر دو۔ بڑے حربے کیے انہوں نے۔ انگریز نے یہ چال جب چلی تھی تو پہلے مجاہدین تھے، جیسے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اشعار کے ذریعے جواب دیا تھا، لوگوں کو جگایا بھی تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔